السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ بتانا چاہتا ہوں جو ایمان کا حصہ ہے اور چھوٹی سی نیکی ہے، لیکن عمل بہت بڑا ہے، اجر بہت زیادہ ہے۔ ناظرین، یہ ابھی پچھلے دنوں میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا۔ دبئی کے اندر ایک مشہور شاہراہ ہے، مشہور چوک ہے، بہت زیادہ ٹریفک گزرتی ہے ادھر سے اور بڑی بڑی گاڑیاں گزرتی ہیں، اور اس چوک کے اندر دو اینٹیں پڑی ہوئی ہیں چوک کے اندر۔ تو ناظرین، وہ کسی ٹریفک کے لیے، کسی گاڑی کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ پاکستانی ایک رائڈر ہے عبدالغفور نامی شخص کا، کہ وہ کسی ہوٹل کا کھانا کہیں ڈیلیور کرنے جا رہا تھا، تو وہ چوک کے اندر دیکھتا ہے کہ اینٹیں پڑی ہوئی ہیں۔ وہ اپنی بائک کو سائیڈ پہ کھڑا کرتا ہے، حالانکہ انہوں نے کھانا جو اپنے ٹائم پہ پہنچانا ہوتا ہے، ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، جلدی سے جانا ہوتا ہے، لیکن اس نے دیکھا کہ راستے میں اینٹیں پڑی ہیں، چوک میں پڑی ہوئی ہیں اور وہ کوئی خطرے کا باعث بن سکتی ہیں۔ وہ عبدالغفور نامی شخص جو لڑکا ہے، اس نے اپنی بائک کو ایک سائیڈ پہ کھڑا کیا اور کھڑا ہو گیا، دیکھ رہا ہے کہ ٹریفک کم ہوتی ہے، وقفہ آتا ہے، فوری طور پہ میں اینٹوں کو اٹھاؤں اور سائیڈ پہ لے جاؤں، سائیڈ پہ جا کے رکھ دوں۔ ناظرین، وہ جب وقفہ ہوا، وہ اینٹیں دیکھیے، نیچے دیکھیے، یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، جب وہ اینٹیں اٹھا کے اس نے سائیڈ پہ رکھی، فوری طور پہ اپنی بائک کو سٹارٹ کیا اور چلا گیا اپنا کھانا دینے کے لیے۔ ناظرین، یہ چھوٹا سا عمل ہے، یہ اللہ رب العزت ریاکاری سے بچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ جو واقعہ، یہ جو عمل ہے، وہاں پہ ایک CCTV کیمرہ لگا ہوا تھا یا کوئی ویڈیو بنا رہا تھا، یہ اس کی ویڈیو جو ہے وہ وائرل بہت زیادہ ہو گئی، یہاں تک کہ دبئی کے کراؤن پرنس بادشاہ جو ہیں، نائب بادشاہ غالباً، اس تک ویڈیو یہ پہنچ گئی۔ جب اس نے ویڈیو کو دیکھا تو اس نے اس لڑکے کو، پاکستانی جو عبدالغفور نامی لڑکا ہے، اس کو کال کی اور اس کو کہا ویل ڈن، بہت اچھا، بہت خوش ہوا کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ میں اس وقت ملک میں نہیں ہوں، دبئی سے باہر ہوں کسی ملک میں۔ جب میں ناظرین، ایک دنیا کا بادشاہ وہ اس عمل کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ ناظرین، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ اس عمل کو دیکھ کر کتنا خوش ہوگا اور کتنے رحمتوں سے نوازے گا اس شخص کو جس نے اینٹوں کو سائیڈ پہ ہٹا دیا، اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ اس شخص کو کتنی عزتوں سے نوازے گا۔ ناظرین، یہ سوچنے کی بات ہے۔ ایمان یہ نہیں ہے کہ ایک شخص کسی چیز سے فائدہ اٹھاتا ہوئے یا بے حسی یا عقلی بنیاد پر کسی چیز پہ عمل کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ایمان ہے۔ یہ ایمان نہیں ہے، بلکہ ایمان یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر کہنا مانتے ہوئے، تابع داری کرتے ہوئے سنت پر عمل کیا جائے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ ناظرین، ایمان یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح طریقے کے مطابق سنت پر عمل کیا جائے، ایمان یہ ہے۔ ناظرین، آؤں گا اور آپ سے ملاقات بھی کروں گا، آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ ناظرین، یہ دیکھیں، چھوٹا سا عمل ہے۔ وہ لڑکا کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا، میری ویڈیو بن رہی ہے اور یہ عمل میرا اتنا زیادہ مشہور ہو جانا، مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ میں نے نیکی کا کام کیا، لیکن میں سمجھتا ہی نہیں تھا، مجھے نہیں پتا تھا یہ ویڈیو جو ہے پوری دنیا میں وائرل ہو جانی ہے۔ ناظرین، یہ ہے ایمان۔ اور ناظرین، ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ راستے کے اندر تکلیف دہ چیزوں کو نہ رکھو، تکلیف دہ چیزیں جو ہے سائیڈ پہ رکھو۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر راستے میں ایسی چیزیں جو تکلیف دینے کے لیے ہوتی ہیں یا گری ہوتی ہیں، ان کو سائیڈ پہ رکھ دو، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور
ایمان کی 70 سے زیادہ اوپر شاخیں ہیں۔ سب سے اوپر والا جو درجہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا، یہ ایمان کا سب سے اوپر والا درجہ۔ اور سب سے نیچے والا درجہ اماطۃ الأذى عن الطریق، سب سے نچلا جو درجہ ہے ایمان کا، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ اس لیے ناظرین ہمیں بھی چاہیے اگر راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوتی ہے ہم اس کو سائیڈ پہ کر دیں، ہٹا دیں۔ ہمیں امید ہے، ہمیں خوشگمانی ہے کہ اس شخص کو اس کے اندر ایک درد دل تھا، یہ جو راستے میں اینٹیں پڑی ہوئیں اٹھا کے میں سائیڈ پہ کر دوں۔ اور قرآن مجید کی آیت ہے فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہ، اللہ نے فطرتی طور پر انسان کو پیدا کیا ہے اور یہ فطرت ہے، اس کی فطرت نے اس کو روکا ہے۔ فطرت اور انسانیت اور اسلام کوئی الگ چیز نہیں ہے، یہ ایک ہی چیز ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے راستے سے کس چیز کو ہٹانا۔ اور وہ جا بھی سکتا تھا، گزر رہا تھا، دیکھ کے گزر بھی جا سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے بائک کو، اپنی گاڑی کو کھڑا کیا، اینٹیں سائیڈ پہ رکھیں اور اس نے اتنی بڑی نیکی حاصل کر لی۔ ناظرین اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر راستے میں کوئی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، انسان اس کو دیکھ کے گزر جائے، جو تکلیف دہ چیز ہے، کوئی نقصان کا باعث بن سکتی ہے، تو یہ اسلام کے منافی ہے، یہ ایمان کے منافی ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ راستے میں اگر کوئی چیز پڑی ہے جس کے کسی کو نقصان، وہ اٹھا کے سائیڈ پہ کر دیں، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستوں میں نہ بیٹھا کرو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستوں میں کبھی بیٹھنا پڑ جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستوں کے حقوق ادا کرو۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کون سے حقوق ہیں؟ تو آپ نے فرمایا راستے کے اندر تکلیف دہ چیزیں نہ رکھو۔ انسان آج کل دیکھتے ہیں لوگ راستوں کو، تھڑوں کو، چیئر کو، کرسیوں کو، چارپائیوں کو راستوں میں رکھ لیتے ہیں، جہاں سے گزرنے والے کو مسئلہ بنتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس کے راستے کو ہم روک لیتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے راستے کا حق ادا کرو۔ کیا حق ہیں؟ کہ ایک سائیڈ پہ ہو کر بیٹھنا چاہیے، اپنی حدود کے اندر بیٹھنا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ناظرین یہ ہمیں اس چیز کا خصوصی طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ راستے کے حقوق ہیں، ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ اکثر اوقات بچوں سے اور بڑوں سے بھی سوال کر لیتے ہوتے ہیں کہ راستے کے حقوق ہیں۔ وہ ایک دفعہ بتا رہے تھے کہ میں نے کسی ایک نوجوان سے پوچھا، اس نے ماسٹر کیا ہوا کہ راستے کے کیا حقوق؟ وہ کہتا کون سے حقوق ہیں؟ ہر کوئی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی چل رہا ہے، کوئی پیدل جا رہا ہے، کوئی سواری پہ آ رہا ہے، راستے کو سارے کوئی چلتے ہی پئے سارے تھے۔ تو ناظرین یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ راستے کے اندر کوئی تکلیف دہ چیز ملے اس کو سائیڈ پہ کر دو، اپنی نظروں کو نیچے رکھو، اگر کوئی راستے میں کوئی ملے اس کو سلام کہے، سلام کہنا سنت ہے، جواب دینا فرض ہے۔ اگر راستے میں کوئی برائی ہو رہی ہے تو اسے منع کرنا چاہیے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا چاہیے، برائی سے منع کرنا چاہیے، اور ان چیزوں کا خیال رکھنا، اپنی نظروں کو نیچے رکھنی۔ آج کل لوگ کیا کہتے ہیں، بازاروں میں بیٹھ جاتے ہیں، چوکوں میں بیٹھ جاتے ہیں، گزرنے والوں کے لیے تنگی ہوتی ہیں، آنکھیں تار تار کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیڈیز کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ تو ناظرین ہمیں راستے کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، ایک سائیڈ پہ ہو کر بیٹھنا چاہیے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہمارے استاد فضیلت الشیخ حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ رب العزت ان کو لمبی زندگی دے سے دے، وہ کہہ رہے تھے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے گھر کے فرشوں کو دھو کر سارے کا سارا پانی بازار میں گرا دیتے ہیں، بازار میں نکال دیتے ہیں، اور گزرنے والے کے اوپر سارے چھینٹیں پڑتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بازار میں پانی ہو اور لوگ کیسے آرام سے گزرتے ہیں، آرام سے، میرے اوپر کئی چھینٹیں نہ پڑ جائیں۔ پانی کسی کے دروازے کے آگے ہو، اگر کوئی موٹر سائیکل پہ پیچھے تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، وہ آہستہ سے گزرتا ہے کہ میرے اوپر چھینٹیں نہ پڑ جائے۔ یہ کون سی بات ہوئی، سارے گھر کو دھو کر سارا پانی بازار میں نکال دو، اور اتنا زیادہ کہ آنے والے کو تکلیف ہو، اس کے اوپر چھینٹیں پڑیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ناظرین، یہ کوئی راستے کے حقوق نہیں ہے۔ اسلام کا تقاضا یہی ہے، کسی کو تکلیف نہ ملے، کسی کو کوئی راستے کے اندر کسی کو تکلیف نہ ہو، ایسی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی راستوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ریاکاری سے بچائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔